السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. عزیزان ملت اسلامیہ اور معزز حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھ کر کے، آپ کی مبارک عادات کو پڑھ کر کے، آپ کی مبارک زندگی کو سن کر کے ہم اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ اس واسطے آپ حضرات تک جمعے کے اس خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے اس کو رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کچھ عرض و معروف سے قبل آئیے ہم سب مل کر کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے بھائیوں، گزشتہ جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو باتیں آئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے آمد سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت صرف بد نہیں بلکہ بد سے بدتر تھی۔ ہر اعتبار سے جو ہے ان کے اندر کمزوریاں آ گئی تھیں، برائیاں آ گئی تھیں، اور ان برائیوں کا، ان بیماریوں کا اور ان ظلم و بربریت کا جو ماحول اس وقت قائم تھا، تو دنیا یہ تقاضا کر رہی تھی، کائنات مقتضا تھی اس بات کی کہ کوئی آئے اور آ کر کے اس ظلم سے ان کو نکالے، اس تاریکی سے ان کو نکالے، جہالت کی تاریکیوں سے ان کو دور کرے، کفر سے ان کو دور کرے، شرک سے ان کو دور کیا جائے، اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کیا جائے، اچھی باتیں اور اچھے عادات جو ہے ان کی زندگی کے اندر آئے۔ یہ کائنات کا تقاضا تھا، یہ عالم کا تقاضا تھا، یہ دنیا کا تقاضا تھا۔ پوری دنیا، پوری انسانیت اس بات کی جو ہے منتظر تھی کہ کوئی ایسا انسان آئے، کوئی ایسی ذات آئے، کوئی ایسی شخصیت آئے جو آ کر کے ان کو ضلالت سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لے جائے، گمراہی سے نکال کر کے صحیح راستے کی طرف لے جائے، تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے جائے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فیصلہ کر دیا، اللہ کا وہ فیصلہ پورا ہونے والا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہونے والی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مسعود سے، اپنے وجود مبارک سے اس دنیا کو منور فرمانے والے تھے، اس دنیا کو ہدایت کا چراغ ملنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اس دنیا کے اندر آئے۔ سب سے پہلے ہم ایک اجمالی طور پر ایک مختصر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا ہے، ذرا اس تعلق سے ہم تھوڑی سی باتیں جانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تمام عالم کے خاندانوں میں سب سے بڑا، سب سے پاک، سب سے معزز خاندان تھا۔ ایسے خاندان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا اور پسند کیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر کنانہ کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چنا، قریش کو منتخب کیا اور پسند کیا۔ پھر قریش میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی ہاشم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور منتخب کیا، پسند کیا۔ پھر بنی ہاشم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور مجھے اس کے اندر بھیج دیا۔ کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسب کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا کے اندر ہمیں جب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو کس طریقے سے ہم اس دنیا کے اندر آئے، کیسے خاندان تھے، کیسے لوگ تھے، یہ پوری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ہم نے یہاں پر آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی بات کے اندر اس بات کو، چونکہ معاملہ بہت لمبا ہے، آگے چلنا ہے تو تھوڑی تھوڑی باتیں ہم سمجھتے ہوئے آگے چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے معزز ہے، سب سے پاکیزہ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے اوپر بدکاری کا الزام منافقین نے لگایا تھا، غلط کاری کا الزام لگایا منافقین نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی برات نازل کی اور صفائی پیش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اے مسلمانوں، نبی کے بارے میں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیٹو کوئی بات اگر تمہارے سامنے آ جائے تو ایمان والے کا تقاضا یہ ہے، ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً ایسی باتوں کو رد کر دیتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، سب سے چہیتی بیوی، سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ پر زنا کا تہمت لگایا جا رہا ہے، بدکاری کا تہمت لگایا جا رہا ہے، اور وہ تہمت منافقین کی طرف سے ہے، مخالفین کی طرف سے ہے۔ تو اے ایمان والو، تم سننے کے بعد تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے، تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ایسی باتوں کو فوراً رد کر دو اور یہ کہو سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ٹوپی والے لوگ، داڑھی والے لوگ، بہت سارے لوگ جن کے نام کے آگے
محمد لگا ہوا ہے۔ بہت سارے اسلامی نام والے لوگ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کے کہتے ہیں میں پہلے مسلم تھا اب ایکس ہو گیا ہوں، اور وہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتراضات کرتے ہیں، اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت یہ وہ منافقین کا ٹولہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے نام کے آگے دھوکہ مت کھانا، ان کی قرآن ان کی حدیث کی باتیں سن کر کے دھوکہ مت کھا جانا جب تک کہ خود سے تحقیق نہ کرو، علماء سے پتہ نہ کرنا۔ یہ چاہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے، یہ میڈیا پہ آ کر کے، سوشل میڈیا پر آ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں سے اسلام کی محبت نکال دی جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر اسلام کی جو محبت ہے، قرآن کی جو محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو تم کو محبت ہے، آپ کی ازواج سے جو محبت ہے، آپ کے صحابہ سے جو محبت ہے، آپ کی آل اولاد سے جو محبت ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے جو محبت تمہارے دلوں کے اندر ہے، یہ محبت نکالنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم مر تو سکتے ہیں لیکن ہمارے دلوں سے نبی کی محبت اور نبی کی ذات سے، مذہب اسلام سے اور شریعت سے ہماری محبت کم نہیں ہو سکتی۔ یہ پیغام دینا ہے ہمیں۔ اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات آج سے نہیں ہو رہے، خود نبی کے زمانے سے ہو رہے۔ نبی زندہ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر کلام اللہ کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی کتاب میں اپنے نبی کے سچا ہونے کی گواہی دی، بلکہ مخالفین نے سچا ہونے کی گواہی دی، لیکن اب اللہ کے نبی نہیں ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے منافقین کی باتوں میں ہم نہ آئے، کیونکہ اگر ہم ان کی باتوں میں آئیں گے تو ہمارے دلوں سے مذہب اسلام کی جو وقت ہے، جو محبت ہے، وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے گی۔ قرآن کی جو محبت ہے ہمارے دلوں سے نکل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے دلوں کے اندر ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے گی۔ اور دشمن یہی چاہتا ہے، پوری دنیا آج اگر ہمارے خلاف ہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی مقصد ہے، اور اس کی بنیاد صرف ایک ہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، ان کے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبت ہے، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے۔ بس اس ایمان کو یہ چھیننا چاہتے ہیں، اس محبت کو ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا اسی بات جب تمہارے سامنے آ جائے تو کیا کہنا؟ سبحانک، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے، ان کا عمل ہے، ان کا کام ہے کہ جب بھی وہ اسلام پر، مذہب اسلام پر، قرآن پر، آقا کی حدیث پر، آقا کی شریعت پر، آقا کی ذات پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کی ازواج مطہرات پر کوئی بھی اعتراضات آتا ہے تو ایمان والے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہے یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے، یہ کھلا ہوا جو ہے حسد اور جلن ہے جو تم نے اپنے دلوں سے نکالا۔ گویا کہ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب نبی کی بیویاں، ان کا پاک ہونا ضروری ہے، نبی کی بیویوں کا پاک ہونا ضروری ہے، کہ جب نبی کی بیوی پر اگر الزام عائد ہوتا ہے تو اللہ پاکی کی گواہی دیتا ہے۔ تو خود نبی کے اجداد اور نبی کے امہات، نبی کے آباء و اجداد میں گندگی ہو، برائیاں ہوں، یہ اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاکیزہ ہونے کا، اپنے نبی کے نسب کے سب سے اعلیٰ اور بلند ہونے کی جو ہے گواہی دی۔ اور آئیے قیصر روم نے، جو اس وقت کی بہت سپر پاور طاقت تھی، تو بادشاہ نے جو ہے حضرت سفیان سے پوچھا، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا، سوال کیا سفیان سے کہ وہ مکے کے ہیں، مکے سے آئے ہیں اور ان تک خبر پہنچ چکی تھی کہ ایک ذات ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
تو ذرا اس کے بارے میں بتاؤ، کیف نسبکم، ان کا نسب کیسا ہے، وہ کیسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو حضرت سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، باوجود اس کے وہ اللہ کے نبی کی کہ حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں هو فینا ذو نسب، اے بادشاہ سلامت، وہ ہمارے درمیان سب سے اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں، سب سے اعلیٰ خاندان والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے جو تمام عالم میں سب سے افضل اور سب سے برتر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا؟ زور سے بولیں جی، عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب ایک خواب آتا ہے، واقعہ بہت تفصیل سے ہے لیکن ہم ذرا مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک خواب آتا ہے زمزم کے کنویں کے تعلق سے۔ اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ یمن کے کچھ لوگ جو بنی جرہم کہا جاتا ہے جس قبیلے کو، وہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت جب پانی نکلا تھا، زمزم ظاہر ہوا تھا، تو پرندے کو دیکھ کر کے کہ اندازہ لگایا تھا کہ یہاں پانی ہے، تو وہ لوگ وہاں آباد ہو گئے تھے۔ لیکن کسی وجہ سے وہاں پر قبیلے میں آپس میں لڑائی ہوئی، تو قبیلے جرہم کے لوگ جو ہے وہ جگہ خالی کر کے چلے گئے، اور جاتے وقت کیا کیا تھا، انہوں نے جو خانہ کعبہ کا جتنا بھی سامان تھا اور جو چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لا کر کے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور زمزم کا کنواں بالکل برابر ہو گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں زمزم بھی تھا۔ حضرت عبد المطلب کو خواب آیا زمزم کے کنویں کے بارے میں کہ فلانی جگہ ہے، جا کر کے وہاں سے زمزم کے کنویں کو پاک کرو۔ حضرت عبد المطلب چلتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اختلاف بھی کیا، لیکن وہ تنے تنہا زمزم کا کنواں کھودنے میں لگے۔ ان کے ساتھ ایک بیٹا بھی تھا ان کا، دونوں مل کر کے کنواں کھودنے لگے۔ تو زمزم کا جب کنواں کھود رہے تھے تو اس کھودتے وقت انہوں نے ایک نظر مانی، ایک منت مانی، اور یہ کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 10 بیٹے عطا کر دیے۔ کس نے 10 بیٹے عطا کر دیے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آج کے ہمارے مسلمان کو معلوم ہے کہ بیٹا اگر بہت دنوں کے بعد پیدا ہو تو کہتے ہیں پیر صاحب نے دیا ہے۔ کس نے دیا؟ پیر صاحب نے دیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی پیر صاحب ان کو عطا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نمرود بادشاہ سے مناظرہ کیا، مباحثہ کیا نمرود بادشاہ سے۔ تو نمرود بادشاہ نے کہا کہ میں اللہ ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ تو کہا کہ چلو اس کی خدائی کو چیک کرتے ہیں، اس کے پاس طاقت کتنی ہے۔ کہا کہ اگر تو خدا ہے، 3 پارے کے اندر اس کا تذکرہ ہے، سورۃ البقرہ کے اخیر میں 3 پارے کا شروع ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے سے مردہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ تو اس بادشاہ نے 2 قیدیوں کو بلایا، نمرود نے 2 قیدی کو بلایا اور بلا کر کے کہا، ایک پر پھانسی کی سزا کا حکم جاری ہو چکا تھا، اسے چند منٹوں میں یا چند دنوں کے اندر پھانسی ہونے والی تھی، اور ایک کو آزادی ملنے والی تھی قید خانے سے۔ اس بادشاہ نے جس کو آزادی ملنے والی تھی اسے مار دیا، اس کا قتل کر دیا،
اور جو قتل ہونے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، لہٰذا میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، کافر ایک اور کام کرو، میرا اللہ وہ ہے، میرا خدا وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو روزانہ پچھم سے نکالتا ہے اور کہاں ڈبوتا ہے؟ پورب میں۔ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کے اندر ڈباتا ہے۔ تو اگر خدا ہے تو اس سورج کو پورب سے نکال کر کے پچھم میں ڈبا دے۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، اس کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو آج کے دور میں بھی جن لوگوں کو بیٹے اور بیٹیاں پیر صاحب دیتے ہیں، ہمارا بھی وہی سوال ہے ان سے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے نمرود سے کہا تھا کہ اگر پیر صاحب بیٹا بیٹی دیتے ہیں، اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے اگر بیٹا بیٹی دیتے ہیں پیر صاحب تو دے کر کے دکھائیں۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ ماں کو بنایا، ماں کے رحم میں بچہ پلتا ہے، وہاں سے پھر باہر آتا ہے۔ اس راستے کے علاوہ اگر کوئی اور راستے سے پیر صاحب اگر بیٹا دے دیں، بیٹی دے دیں، تو میں بھی انشاءاللہ پیر صاحب سے مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جس راستے سے میرا رب دیتا ہے، جس طریقے سے میرا رب دیتا ہے، اس طریقے پر بیٹا اور بیٹی پیدا ہو، پیٹ میں غذا اللہ دے، حفاظت اللہ کرے، بچپن سے لے کر کے نطفے سے لے کر کے اور ایک بچہ بنانے تک میرے رب کی حفاظت میں ہو، اور باہر آنے کے بعد یہ کہے ہمارا ایمان والا، ہمارا مسلمان کی بیٹا پیر صاحب نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائے کہ میرے رب کو کتنا غصہ آتا ہوگا، کس قدر ناراضگی ہوتی ہوگی۔ ارے جس ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے اس ماں کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ باپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے، اور پیر صاحب پورا بیٹا ہی بنانے پر قادر ہو گئے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا جھوٹ ہے جو یہ لوگ بولتے ہیں۔ تو نظر مانی کون؟ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا میں؟ ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ کس نے منت مانی؟ کون تھے عبد المطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ چنانچہ 10 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیے۔ 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک دن خانہ کعبہ میں سو رہے تھے کہ خواب آئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی شخص کہہ رہا ہے یا عبد المطلب فی بنظرک، اے عبد المطلب اپنے نظر کو پورا کرو۔ نظر مانی تھی، منت مانی تھی نا، 10 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹا کو اللہ کے نام پر کیا کر دوں گا میں؟ ذبح کر دوں گا۔ اب 10 بیٹے اللہ نے تم کو دے دیے ہیں، نظر تمہاری جو مانی تھی اللہ نے اسے پورا کر دیا ہے، اب کیا کرو؟ ذبح کرو اللہ کے نام پر۔ اٹھے، اٹھنے کے بعد جو ہے قرآن نکالا۔ اس زمانے میں جو ہے فال نکالنے کا، قرآن نکالنے کا ایک رواج تھا۔ 10 بیٹے کے نام سے جو ہے چٹھی بنا کر کے قرآن اندازی کی۔ اس میں جو نام آیا وہ حضرت عبداللہ کا۔ اور حضرت عبداللہ کون ہے؟ کون ہے؟ زور سے بولیں ذرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ کون ہے؟ ان کے نام کا نکل آیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب رسی اور چھری لیتے ہیں، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، جہاں قربانی دی جاتی ہے قربان گاہ کی طرف، مذبح کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ راستے میں حضرت عبداللہ کی بہنیں روک لیتی ہیں، روک کر کے کہتی ہیں میرے ابو جان، اے میرے والد صاحب ایک کام کیجیے،
آپ کا بیٹا یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، 10 بیٹوں میں اگر آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے تو وہ حضرت عبداللہ سے ہے، یہ میں جانتی ہوں۔ آپ ایک کام کیجئے، 10 اونٹ کی اور حضرت عبداللہ کی قرآن اندازی کیجئے، اور 10 اونٹ جو ہے اس زمانے کے اندر ایک آدمی کے جان کا بدلہ ہوتا تھا، دیت جس کو بولتے ہیں۔ تو 10 اونٹ ایک طرف رکھے، حضرت عبداللہ کا ایک طرف پرچی رکھی، پھر قرآن اندازی کی، فال نکالا، پرچی اٹھائی، پھر عبداللہ کا ہی نکلا، پھر وہ بہنیں پریشان۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا 1 منٹ رکو، 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ کیا کرو؟ 10 اونٹوں کو اور بڑھا دیا جائے۔ پھر قرآن اندازی کی، پھر پرچہ وہی نکلا، اسی طرح کرتے گئے یہاں تک کہ 100 اونٹ مکمل ہو گئے۔ کتنے؟ 100 اونٹ جب مکمل ہو گئے اور جب قرآن اندازی کی تو اب کی قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا، بلکہ کس کا نکلا ہے؟ اونٹوں کا۔ کس کا نکلا؟ اونٹوں کا۔ اس وقت ان کے دادا حضرت عبدالمطلب نے اللہ کی تکبیر بیان کی، اللہ اکبر کے نعرے لگائے، تمام بہنوں نے جو ہے خوشیاں محسوس کی اور اپنے بھائی کو حضرت عبداللہ کو گود میں اٹھا لیا، خوشی سے اسے چومنے لگی، پیار کرنے لگی۔ چنانچہ اپنے ہاتھوں سے 100 اونٹ کو ذبح کیے، کس کے بدلے میں؟ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے بدلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب عرب ہی میں کیوں کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے، یا نہیں آیا ہو تو آ گیا ہے، اب سن لیجیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہی میں کیوں بھیجے گئے؟ اس تعلق سے پہلی بات علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ ملک عرب کو نقشے کے اعتبار سے دیکھیں، زمین کے نقشے پر دیکھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایشیا، یورپ، افریقہ، یہ 3 بر اعظم کے بیچ میں جو ہے عرب ہے۔ 3 بر اعظم کے بیچ میں عرب ہے، لہٰذا دنیا کی ایک کثیر آبادی، دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے ان کا تعلق عرب سے ہے، جزیرہ عرب سے ہے۔ لہٰذا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مبعوث کر دیا جائے، اس زمین پر اگر بھیجا جائے، تو اس تینوں بر اعظم تک، بلکہ پوری دنیا تک جو ہے، ایک کثیر آبادی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کی باتیں، خدا کی باتیں جو ہیں اس پوری دنیا تک کیا ہو سکتی ہے؟ پھیل جائے گی، پہنچ جائے گی۔ یہاں آسانی ہے وہاں تک پہنچنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عرب کا انتخاب کیا، ایک بات۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ان کے اندر حسب و نسب کا اہتمام بہت تھا۔ یہ انسان تو انسان ہے، اپنے جانوروں کا بھی نسب یاد رکھتے تھے، نسب کا اہتمام بہت زیادہ تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کے واسطے، آج ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دادا اور پردادا تک نام بتا پائیں گے، اس کے آگے ہمارے پاس کوئی آپشنس نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، اور جو معلومات ہمارے پاس ہے بھی وہ صرف زبانی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بغیر ثبوت کے ہم بول سکتے ہیں ہمارے دادا یہ تھے، ان کے ابو یہ تھے، ان کے دادا یہ تھے، وہ بھی پرانے لوگوں کو معلوم ہے، آج کی نئی جنریشن کو تو دادا کے بعد کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ لیکن ان کے یہاں پورے حسب و نسب کا جو ہے، پورے خاندان کا جو ہے نام ان کے ذہن میں ہوتا تھا۔ اللہ نے ایسی ذہانت دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نسب نامے کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی کو پاک اور مطہر ثابت کرنے کے لیے بھی عرب کا انتخاب فرمایا، کیونکہ ان کے یہاں حسب و نسب کا اہتمام تھا، اور ایک ایسا اہتمام تھا کہ صرف وہ انسانوں کا نہیں بلکہ اپنے گھوڑوں اور اپنے جانوروں تک کے نسب نامے کو جو ہے یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان کے اندر شجاعت تھی، بہادری تھی، یہ بزدل نہیں تھے۔ پوری دنیا اس وقت 2 سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کے آگے، رومن امپائر اور پرشین امپائر کے آگے غلام تھے، ان کے آگے سر بسجدہ تھے، لیکن یہ باوجود ننگے ہونے کے، یہ باوجود بھوکے ہونے کے، قلت و بے سر و سامانی کے باوجود بھی یہ کسی کے غلام نہیں تھے، ایسے بہادر تھے۔ تیسری وجہ، 3 وجہ ہو گئی۔
چوتھی وجہ علماء نے جو لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں پیدا کیے گئے، بقیہ دیشوں میں کیوں نہیں بھیجے گئے، اس کی چوتھی وجہ یہ بیان کی کہ ان کے اندر سخاوت تھی، ایثار تھا، بہت زیادہ لوگوں پر پیسہ خرچہ کرنے والے تھے، لوگوں کے ہمدرد تھے، حتیٰ کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کوئی ایک مہمان اگر ان کے گھر میں آ جاتا تھا تو ایک پوری سالم اونٹ یعنی مکمل اونٹ جو ہے ذبح کر دیتے تھے، ایسا جذبہ تھا ان کو خدمت کا، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے فری میں۔ آج سعودی عرب کے اندر تیل نکلنے کے باوجود بھی کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، وہاں حاجیوں کے رہنے کے لیے بھی مفت انتظام نہیں ہے، لیکن یہ ایسے جانثار تھے اور ایسے لوگ مہمان نواز تھے اور ایسے سخاوت کرنے والے تھے، لوگوں پر اس طرح مال خرچ کرنے والے تھے، ایک مہمان کی وجہ سے ایک پوری اونٹ ذبح کر دیتے تھے۔ اور آج کے حساب سے اونٹ کی قیمت لگا لیں، ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ کتنی ہے؟ 6 لاکھ روپیہ۔ ایک مہمان کی وجہ سے 6 لاکھ روپیہ ذبح کرنا، ہمارا 10 پورا مہمان کھا کے بھی چلا جائے گا تو 6 لاکھ روپیہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسی ہے تو یہ ان کے اندر جذبہ تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے اندر جو سخاوت تھی، جو فیاضی تھی، اس وجہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سخی لوگوں کے اندر پیدا فرمایا، بخیل لوگوں کے اندر پیدا نہیں فرمایا۔ اور ہمارا بخل کے بالکل اعلیٰ جو ہوتا ہے نا، بالکل سب سے اوپر کا درجہ، اس درجے پر جا کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بخل اور کنجوسی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی تو مال کی محبت آ گئی، اور مال کی محبت کی وجہ سے آج ہمارے رشتے کمزور ہوتے چلے جائیں، رشتوں کی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرے رشتے تو چھوڑ دیجئے، اگر آپ کے پاس مال نہ ہو تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہ رہے، دوسرے اور کیا رہیں گے؟ بیوی بھاگ جاتی ہے بھائی، یہ حالت ہو چکی ہے آج ہمارے معاشرے کی۔ تو یہ اتنے سخی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجنے کے لیے سخی لوگوں کا انتخاب کیا۔ تو اچھے لوگ وہاں آتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں۔ آپ یہ چاہو گے کہ ہم اچھے بنے تو آپ کے گھر کے اندر اچھا بچہ پیدا ہوگا۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم بخل کے اعلیٰ درجے پر پہنچے، ساری برائیاں ہمارے اندر ہو، ساری خرابیاں ہمارے اندر ہو، اور ہمارے گھر کے اندر جنید بغدادی پیدا ہو جائے، غوث اعظم پیدا ہو جائے، خواجہ غریب نواز پیدا ہو جائے، یہ پیدا نہیں ہونے والے ہیں۔ اچھے لوگوں کے گھر میں اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس کے بعد 5ویں وجہ جو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو عرب میں کیوں بھیجا گیا، بقیہ دیشوں میں کیوں نہیں بھیجا گیا، اس کی 5ویں وجہ یہ لکھا ہے ان کے اندر غیرت تھی، حمیت تھی۔ ایسی غیرت تھی کہ اگر کوئی اپنی ذات کے خلاف کوئی بات آ جائے یا ان کے خاندان کے خلاف کوئی بات آ جائے تو پانی کی طرح جان اور مال بہا دیتے تھے۔ اور آج ہمارے درمیان ہمارا سگا بھائی پیٹا جا رہا ہوتا ہے، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والا ہماری آنکھوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، لیکن ایک بھائی جو طاقت کے باوجود، قدرت کے باوجود اس کے اندر اتنی غیرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بچا سکے، وہ کہتا ہے نہیں اچھا ہوا، اس کا کام ہی ایسا، اسی لیے مار کھا رہا۔ یہ حالت ہو چکی۔ ارے بھائی تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں ذرا وہ دیکھ لیں۔ آج ہماری غیرت کہاں پر گئی ہے؟ بھائی اور بہن تو دور کے رشتے پھر بھی ہو گئے، جس بات نے تمہیں جو ہے اس روئے زمین پر لانے کا وجہ بنا، جو ماں تمہیں اس 9 مہینے تمہارے پیٹ کے اندر رکھنے کا، حمل کی مشقت کا، دودھ پلانے کی تکلیف کو جو ہے پورے 30 مہینے تک برداشت کیا ہے، اس ماں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم کس طریقے سے ان سے پیش آتے ہیں، ذرا اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیے۔ اور پھر اب چاہیں گے کہ ایسے نبی ہندوستان میں پیدا ہو جائے، نہیں ہونے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے انتخاب کیا عرب کا کہ یہاں ایسے لوگ موجود تھے، ان کی خرابیاں اپنی جگہ، ان کے اندر کی برائیاں اپنی جگہ، لیکن ان کے اندر کی یہ اچھائیاں تھیں، یہ خوبیاں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو ہے سرزمین عرب کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر بھیجنے کا، عرب کے اندر مبعوث کرنے کا 6ٹھی وجہ علماء نے جو بیان کیا ہے وہ ہے زبان۔
کہ عربی زبان اس وقت دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح زبان، سب سے زیادہ بلیغ، سب سے زیادہ فضیلت والی، سب سے زیادہ عزت والی، سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ بہتر اگر کوئی زبان تھی تو وہ عربی زبان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی اسی زبان میں نازل کیا گیا، اور خود عرب کے لوگوں کو اپنی زبان دانی پر ایسا فخر تھا، ایسا دعویٰ تھا کہ اپنے آپ کو بولنے والا کہتے تھے اور پوری دنیا کو عجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے بھی عرب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھی زبان، سب سے اچھی لینگویج کا انتخاب کیا جو اس وقت دنیا کے اندر رائج تھی، وہ عرب کی تھی۔ اس واسطے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر مبعوث کیا گیا۔ یہ 6 وجہ ہے، علماء نے بیان کیا ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن یہ 6 بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے حبیب علیہ السلام کو عرب کے اندر مبعوث فرمائے۔ الغرض باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ کورس ہے یہ آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں رکھنے کی ہر جمعے کے اعتبار سے کوشش کروں گا۔ آپ حضرات بھی ذرا پہلے آنے کی کوشش کریں تاکہ باتیں جو ہے کم ہفتے کے اندر مکمل ہو جائے، اور آپ حضرات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، آپ کی بایوگرافی ہے نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پوری بایوگرافی آپ تک پہنچے، اور تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی زندگی کو دیکھ کر کے، اچھی بایوگرافی کو دیکھ کر کے، اچھے اخلاق کو دیکھ کر کے، اچھے عادات کو دیکھ کر کے، اچھی سنتوں کو دیکھ کر کے ہم اپنی زندگی کے اندر وہ عادات، وہ اخلاق، وہ اطوار، وہ طور طریقے اپنی زندگی کے اندر بنانے والے بنے، عمل کرنے والے بنے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھیں۔